الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر جلسہ، حضرات حکم اور میرے ہمدرد ساتھیوں، آج کے اس معزز ایوان میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ علامہ اقبال کے ایک شعر سے مستعار لیا ہوا ایک مصرع ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ جناب والا، قدرت نے انسان کو اسرار فطرت کا امین بنایا ہے، اسے ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کا حوصلہ بخشا ہے۔ فطرت نے چاند، سورج، ستاروں، زمین کی وسعتوں اور کوہ صحرا کی بلندیوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ اس بزم ہستی کو فطرت کے انوار سے منور کر سکے، سنگلاخ زمینوں سے گل و لالا اٹھا سکے، دریاؤں کے رخ موڑ سکے، سنگلاخ پہاڑوں کو خاک راہ کی صورت اڑا سکے، اوروں سے زندگی کی بھیک نہ مانگے بلکہ زمانے کو عظمت اور سرفرازی کی سوغات عطا کرے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حکیم الامت کا قلم اس عقدہ فطرت کی گرہ کشائی کرتا ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ حاضرین والا تبار، اقبال وہ حکیم الامت تھے جن کی دل کی گہرائیوں میں انقلابات جنم لیتے تھے۔ ان کے لیے مایوسی گناہ اور نا امیدی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ اس قوم کے نوجوانوں کو شاہین شہیل اولاد سمجھتے تھے، انہیں فرزندان اسلام سے بوئے اسد اللہ محسوس ہوتی تھی۔ وہ نان جوئی کھانے والوں کے لیے بازو حیدر کی دعا کرتے تھے۔ پھر وہ ملت اسلامیہ کی کشت ویراں سے کیوں کر مایوس ہوتے؟ وہ تو اس کشت ویراں میں شوق احیاء ملت اور جذبہ جہاد کا نم دیکھنے کے آرزومند تھے۔ اقبال نے کشت ویراں کہہ کر اس بدترین دور غلامی کی طرف اشارہ کیا ہے جب ملت اسلامیہ کفر کی الغار کی زد میں تھی۔ صلیبی جنگ کا نعرہ لگانے والے طبل جنگ بجا چکے تھے۔ ایسے نازک دور میں علامہ محمد اقبال ہی تھے جو اس کشت ویراں میں ستارے بو کر آفتاب و ماہتاب اگانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، جو اس بے یقینی اور بے حمیتی کے دور میں جوانان وطن کو یہ پیغام دے رہے تھے: خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ اقبال نے اپنی تمام تر امیدیں ان جوانان صف شکن سے وابستہ کر رکھی تھی جو مہر و ماہ کو مسخر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، جن کے اندر احتساب عمل کا یہ جذبہ مچل رہا ہو۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ جناب، اقبال فانی نہیں لا فانی ہے، ان کا پیغام ہنگامی یا وقتی نہیں بلکہ ابدی ہے۔ آج ملت اسلامیہ ایک مرتبہ پھر کفر کی الغار کی زد میں ہے اور ہمیں کچل ڈالنے کے لیے تمام تر باطل قوتیں ایک ہو چکی ہیں۔ لیکن جناب والا، یاد رکھیے، اسلام بھی وہی ہے، اسلام کا جذبہ جہاد بھی وہی ہے، حنین و تبوک اور بدر و احد کے تقاضے بھی یہی ہیں، اور ان سے بڑھ کر اقبال جیسا خودی خواں بھی وہی ہے جو آج بھی ماضی کے نہا خانوں سے ابھر کر جوانان وطن کو یہ پیغام دے رہا ہے: خودی کی ہے یہ منزل اولیں، مسافر یہ تیرا نشے من نہیں، بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زبان و مکان توڑ کر، خودی شیر مولا جہاں اس کے سید، زمین اس کی سید، آسماں اس کے سید، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود، ہر ایک منتظر تیری الغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا۔ الحمدللہ ہماری یہ فراخ میں اختتام کو پہنچی۔ اب میں حضرت مولانا علی الدین صاحب